اردو شاعری کی جو جزیات ہم تک پہنچے ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں، ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں شاید کربلا راس نہ آتی ہو. یہ اب میں بات کروں گا ان دونوں حضرات سے، میں آپ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں. علی صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. اردو غزل میں، اردو شاعری میں ایسی ممنوع اشیاء کا استعمال بہت زیادہ ہے جس میں تقدیس آڑے آتی ہے. تو کیا ہم اردو شاعری کو میں اس کو شامل کریں پھر کربلا کا ذکر کریں، یا ان کو نکال کر اردو شاعری کا ذکر کریں؟ ذرا ریپیٹ کریں پلیز. جو اردو شاعری کا استعمال ہے، محبوب کا ذکر ہے، اس کی زلفیں ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، جو ٹریڈیشنل مشروب کی چیزیں ہیں، وہ بھی اردو شاعری میں نا. جی دیکھیں جی، کسی بھی روایت جو ہوتی ہے ادب کی، اس کو اس کی ہائٹس کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے. صحیح. اب مثلا داغ جب کہتا ہے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. اب ایک تو بالکل سامنے کی بات ہے، کوئی لکھنؤ کی گلی آپ کو دکھائی دے جائے گی، کوئی خاتون دکھائی دے جائے گی، مگر اسی کو آپ اپنی میٹا فزیکل پس منظر میں دیکھیے گا تو یہ خدا جو محبوب مطلق ہے صوفیہ کی نگاہ میں، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے شعر، کہ جو اپنا احساس بھی دلاتا ہے لیکن کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ اس کو مکمل طور پہ اس کا جلوہ دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیت میں دیکھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ کوئی چیز انسانی کلیت میں باہر نہیں ہوتی. یہ جو میر تقی میر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بلاندش بسیار بلند و پست بسیار پست، اس کو لوگوں نے بڑا غلط سمجھا. لوگوں نے سمجھا کہ وہ پست کا مطلب مبتذل ہے. یہ نہیں تھا سر. غلط سمجھا یا غلط سمجھایا گیا؟ سر سمجھایا گیا جیسے بھی سمجھ. مثلا وہ جو ابن عربی نے بتایا نا حقیقت کے مدارج، کہ بھئی ایک عالم ناسوت ہے، ایک عالم لاہوت ہے، ایک عالم جبروت ہے، اور ایک عالم ناسوت ہے، اور ایک عالم ملکوت ہے. تو 7 انہوں نے بتایا، مجھے اس وقت 4 میں نے آپ کو نام لیے. تو وہ یہ ہے کہ حقیقت کی نچلی سطح سے لے کر بلند ترین سطح تک، تو جتنی زیادہ سطحوں کو کوئی لٹریچر انوالو کرتا ہے اتنی زیادہ وہ اس کے اندر وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے. اس لیے نکالنے کی ضرورت نہیں. جدید اردو شاعری کا کہاں سے شروع کریں؟ غالب سے کریں. مطلب ایک لینڈ مارک غالب سے. غالب اس لیے لینڈ مارک ہے کہ وہ چیلنج کرتا ہے پرانی میٹا فزیکل جو نظام تھا فکری، اس کے بعض پہلوؤں کو، ساروں کو نہیں. غالب کے بعد سے آج تک. ہاں تو غالب کے بعد. دیکھیے علی صاحب کی بات درست ہے، کیونکہ جب آپ غزل کی روایت بھی دیکھتے ہیں یا شاعری کی روایت بھی دیکھتے ہیں تو شاعری کی روایت میں وہ پہلا شاعر جس نے شاعری کی روایت سے انحراف کیا اور غزل کے موضوعات میں بنیادی تبدیلی لے کر آیا، یعنی جو آپ کو پہلا موڑ ملتا ہے غزل کے سفر میں، وہ آپ کو غالب سے ملتا ہے. غالب کی غزل جو ہے وہ ایک الگ غزل ہے اس سے پہلے کی غزل اپنے دور میں وہ منفرد ہے. دوسری جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو شعراء کے ہاں جو جو استعارے ہیں یا وہ تقدس کا، اب یہ بات منحصر ہے آپ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں. دیکھیں میر تقی میر کا شعر ہے سر، آپ دیکھیے گا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. تو اب آپ اس کو مجازی معنی میں دیکھیں، لیکن یہ ملتا وہیں پہ جا کے ہے. کربلا کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ کیا دل سے خوشی گئی تو نہ آئی تمام ہوں، غم صبح کو گیا تو سرے شام آئی. بلکہ وہ جو اقبال نے جوڑا ہے نا کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو اس شعر میں وہ جو ہے چوڑی کے نیچے تڑپنا نہ تڑپنا دونوں اشارے کربلا کا بھی موجود ہے. شیخ پڑا محراب حرم میں برسوں دوگانا پڑتا رہے، سجدہ اس دیکھ تلے کا ان سے ہو تو سلام کر. آ جائیے اب کربلا آ گئی لکھنؤ میں یا اردو شاعری میں. اس نے ہر ایک، دیکھیں ایک بہت وسیع موضوع ہے کہ ہر چیز پر اس نے، ثقافت پر، تہذیب پر، روزمرہ بول چال پر، زبان پر. ہم محدود ہیں اردو شاعری پر. غالب سے شروع کریں گے سر، میں زیادہ نہیں بولوں گا، آپ لوگ زیادہ بولیں گے. آج تک کے شاعروں کو کوٹ کیجئے کہ انہوں نے کربلا سے فکر کیسے کشید کی، اور پہلے معتبر ناموں میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اردو غزل میں شاعری کو، کربلا کی شاعری کو استعمال کیا. ویسے تو ہر ایک کہاں آپ کو مل جائیں گے، لیکن ہم نے چونکہ جدید سے شروع کیا غالب سے، تو غالب کے کچھ شعر تو میں نے آپ کو سنا دیے تھے. ایک شعر اور غالب کا سن لیں کہ غم شبیر میں ہو سینہ یہاں تک لبریز، کہ رہیں خون جگر سے میری آنکھیں رنگیں. اب یہ خالص غزل کے انداز میں کہا